اگر آپ تینوں کو آپس میں ہو گیا ہو تو ہمارا بھی تعارف کروا دیا جائے، ایان بولا۔ زارا، یہ میرے بچے ہیں، ایان، فیضان اور زوفشا، اور یہ ارمیش اور عزیر، زارا پھپھو کے بچے۔ اگر یہ پھپھو کے بچے ہیں تو بچپن سے ہمارے ساتھ کیوں نہیں؟ فیضان نے معصومانہ سوال کیا۔ اس سے پہلے احمد کچھ بتاتا، ایان گھر دکھانے کے لیے سب کو اندر لے گیا۔ ہال میں بہت سی چیزیں بدل چکی تھیں، ایک تصویر کے علاوہ جسے دیکھ زارا کی آنکھیں ایک دفعہ پھر نم ہوئیں۔ میں نے بولا تھا نا اس تصویر کو یہاں سے ہٹا دینا۔ اس کی وجہ سے میری بہن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس تصویر میں سبھی تھے، ایک انسان کے علاوہ۔ ایان سب کو گارڈن لے آیا تاکہ سکون سے باتیں کی جا سکیں۔ سارے کافی دیر آپس میں باتیں کرتے رہے۔ ادھر زارا لیجا کی مدد کروانے کے لیے کچن میں چلی گئی۔ ارے تم یہاں آ گئی، کیوں؟ میں اب اس گھر میں مہمان بن کر آؤں گی؟ زارا نے کہا، میں نے دوست سے زیادہ بہن مانا تھا، مگر تم ہی 18 سال غائب رہی ہو، اور وہ احمد کا بچہ۔ ایک منٹ، لیجا کو جیسے کچھ یاد آئی، یہ احمد تم سے باتیں کیا کرتا تھا؟ خیر، خبر لیتی ہوں اس کی۔ میری دوست سے باتیں کرتا رہا اور مجھے ہی بتایا نہیں۔ ہاں تو بہن سے ہی باتیں کی ہیں، اس میں کیا پوچھو گی تم مجھ سے؟ تم دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کی طرفداری کرنے سے باز نہ آنا۔ تم نے اپنے بھائی پر یقین تھا، مجھ پر نہیں۔ وہ اداس ہوئی۔ ڈنر تیار ہے، احمد نے بچوں کو آواز دی۔ سب نے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ احمد نے ایان سے بولا وہ عزیر اور ارمیش کو یونیورسٹیز لے جائے تاکہ وہ جس کام کے لیے لاہور آئیں اسے مکمل کر سکیں۔ کچھ دنوں بعد لیجا زارا سے ملنے اس کے ہاں چلی گئی۔ زارا کے بچوں کا داخلہ ہو چکا تھا، وہ دونوں یونیورسٹی گئے تھے۔ لیجا کے لیے اچھا موقع تھا کہ وہ اس سے باتیں پوچھ سکے جو کہ احمد کے ہوتے وہ کبھی نہ پوچھ پاتی۔ ابان ویلا، رات 12 بجے کوئی چپکے سے کمرے میں داخل ہوئی۔ آرام سے دبے پاؤں جا کر کمرے میں پڑے ٹیبل پر کیک رکھا جو کہ ان دونوں کو پسند کا تھا۔ ہیپی اینیورسری مسٹر اور مسز ابان، تم کبھی سرپرائز کرنے سے باز نہ آنا۔ کتنی دفعہ بولا ہے کہ ہم دونوں کو یہ سب پسند نہیں۔ اور وہ مسکراتے ہوئے ہمیشہ سے ملنے والے لیکچر کو اگنور کرتے ہوئے انہیں بیڈ سے اٹھا کر ٹیبل کے پاس لے آئی۔ ان دونوں سے کیک کٹ کروایا۔ ابھی کیک کٹ کیا ہی تھا کہ احمد کا میسج آیا، ہیپی اینیورسری مائی جگر۔ خوش رہ میرے دوست، تم کیوں کر رہی ہو ایسا؟ کیوں تم بے رحم ہو گئی ہو؟ تمہارا یہ فیصلہ مجھے خون کے آنسو رلا رہا ہے، میں نہیں کر پاؤں گا۔ مجھے تو تم اتنی خوبصورت لگتی ہو، میں تمہارے علاوہ کیسے کسی کو اپنے پہلو میں دیکھوں گا؟ تمہارا مسکراتا چہرہ، شرمیلی آنکھیں۔ میں نہیں کر سکتا، تم منع کر دو۔ کندھے پر سر رکھ کر وہ مسلسل روتا ہوا اپنے دل کی بات کر رہا تھا۔ ہم جدا کہاں ہو رہے ہیں، ایک چھت تلے ہی تو ہیں۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر ابان فیملی مل کر ناشتہ کیا۔ بہت کم ایسے مواقع ہوتے تھے جب ابان ان دونوں کے ساتھ مل کر ناشتہ کرتا تھا، ورنہ ماں بیٹی اکیلے ہی کھانا کھاتی۔ پاپا آج ہم کہیں آؤٹنگ پر چلیں، کافی عرصہ ہوا ایک ساتھ گئے نہیں۔ آج مجھے ایک ضروری کام ہے، آپ ہمیشہ کی طرح ماما کے ساتھ چلیں گے، اور احمد انکل کی طرف بھی جائیے گا، وہ تو اپنا فرض میسج کر کے پورا کر دیتا ہے، جیسے سب آپ نے کیا ہوا ہے۔ تانیہ بربرائی تھی۔ اوکے میں نکلتا ہوں، کہہ کر وہ چلا گیا اور بنا مقصد کے گاڑی سڑکوں پر چلاتا شام کو گھر واپس آیا۔ احمد نے 4 دن بعد زارا کے گھر کا چکر لگایا۔ اب آپ ہی گھر سے نکلا کریں، لاہور آپ کا پسندیدہ شہر ہوا کرتا تھا، ہم کتنا مٹر گشت کیا کرتے تھے، اب کیوں ہر وقت گھر میں بیٹھی رہتی ہیں؟ نکلتی ہوں جب کام ہو، ویسے بھی پشاور اب میرا شہر ہے، یہاں صرف میں تم لوگوں کی مہمان ہوں۔ نہیں، اب میں آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گا، بہت رہ لیا دور، ویسے بھی شاید قسمت اب آپ کو جانے نہ دے، ہمیشہ کے لیے لاہور کا بنیادی مطلب وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، ابھی آپ مجھے اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی کافی پلائیں۔ ابان آج 1 ماہ بعد یونیورسٹی کلاس لینے آیا تھا۔ کلاسیں شروع ہوئے 1 ماہ ہو چکا تھا اور اس کی جگہ اس کا ایک کولیگ کلاسز لے رہا تھا۔ کلاس میں ارمیش، فیضان اور عریشہ کافی حد تک اچھے دوست بن چکے تھے۔ ابان کلاس میں سبھی اسٹوڈنٹ کے نام پوچھے۔ ارمیش کی پیدائش چونکہ پشاور کی تھی اس لیے وہ بے حد خوبصورت تھی۔ ابان نے دیکھتے ہی سے کہا کہ وہ لاہور کی نہیں، لیکن جی سر ہم پشاور سے ہیں، یہاں تعلیم حاصل کرنے آئے، ویسے ہم پنجابی ہی ہیں، ہماری ماما یہیں کی رہنے والی اور بابا آپ کے۔ اس پہ ارمیش
चुप सी हो गई। रिजान अगरचे साथ था मगर अहमद ने सख्ती से मना किया था कि क्लास को सिर्फ यही पता हो कि वो क्लास की हद तक दोस्त है, मगर चूँकि ये फिजान था इसने हकीकत इतनी देर कहाँ छुपनी थी। अरीशा और अरमिश में काफ़ी हद तक दोस्ती हो चुकी थी, मगर फैज़ान और अरीशा एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। हर वक्त लड़ते रहना इनका पसंदीदा मशगला था। अरमिश इनकी बातों पर खूब हंसा करती थी।